أما بعد قد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون أعوذ بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء رفع العبادة وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معلوم کرام اور رمضان مبارک تو دعاؤں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں کی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. عام دنوں میں بھی قبول فرماتے ہیں لیکن ان دنوں میں ذرا زیادہ قبولیت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے کہ بندے مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور دوستو دعا کرنا خود ایک عبادت ہے. عبادت حدیث میں کہا گیا ہے کہ عبادت کا مقصد اگرچہ کہ دنیا مانگی جا رہی ہے دنیا دعا کے اندر پھر بھی وہ عبادت ہے. خالص ہم دنیا مانگے دعا کے اندر تو بھی وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے, ثواب ہے. تو ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے دعا. اور دعا کے لیے چند چیزوں کا اہتمام بھی ضروری ہے. کچھ چیزوں کا پاس و لحاظ ضروری ہے. ایک بات یہ ہے دعا رٹے رٹائے الفاظ میں نہ ہو, خالی زبان پر ہو, دعا پڑھ رہے ہو ایسا نہیں. دعا کرنا الگ ہے, دعا پڑھنا الگ ہے. دعا کریں, ہم کو خود نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, ایسا نہیں. اور ایک بات یہ ہے دعا کے لیے کہ حرام مال سے اجتناب ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حرام مال کھاتا ہے, حرام مال کا استعمال کرتا ہے اور دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, قبول نہیں ہوتی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے پراگندہ بال پریشان حال اللہ سے مانگتے ہیں اور یا رب کہتے ہیں, لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام, اس کا کھانا اور پینا اور اس کا کپڑا حرام ہوتا ہے اور وہ اللہ سے آہوزاری کر رہا تو مانگتا ہے. وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك, ایسی دعا کب قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں قبول ہوتی. تو حرام مال سے بچتے ہوئے دعا کرنا. یہ آج کے اس دور میں میرے دوستوں بزرگوں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت, بہت چوکنا رہنے کی ضرورت. اور ایک بات دعا کے اندر دل کا حاضر ہونا ضروری ہے. دل موجود ہو دعا کے وقت میں, دل سے ہو دعا. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. غافل دل, پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں. دل کی حاضری شرط ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی. تو اللہ رب العزت, کیونکہ وہ تو کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
اے اللہ اگر اس بندے کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا. تب بول رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جی مانگ رہا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں میرے بندوں پر تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میرے بندوں پر میں رحیم ہوں، میں چاہنے والا ہوں. قصہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاتھ تو اٹھایا ہے میری طرف، بول رہا مخاطب تو مجھ سے، لیکن اس کا دل کہیں اور پھنسا ہوا. بکریوں کے اندر، اس کے ریوڑ کے اندر، یا کہ کسی لڑکی سے عشق میں گرفتار تھا، ادھر دل پھنسا ہوا ہے اور ادھر ہاتھ لگے ہوئے ہیں. نہیں قبول ہوتی دعا سے. دل بھی اللہ کے حضور میں رکھے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا کے وقت میں یہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے ایک نبی نے دعا کرتے ہوئے بات اللہ سے ارشاد فرمائی تھی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. بے دلی کے ساتھ نہیں کہ میں کب سے مانگ رہا ہوں، اتنے زمانے سے مانگ رہا ہوں لیکن قبول ہونے کا نام نہیں. کیا مانگتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ بھائی قصہ یہ ہے کہ تمہارا دل تو یہاں اللہ کے سامنے نہیں ہے، تم صرف ہاتھ اللہ کے سامنے، تو اپنے دل کو بھی حاضر رکھ کے اللہ سے مانگا. تو اللہ کے بندے نے توبہ کی، پھر اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا. اور ایک بار حدیث پاک میں کہی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے. پوچھا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد بازی کا مطلب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی ہے کہ بندہ دعا کرے اور لوگوں سے بولتا پھرے کہ میں کر رہا ہوں صاحب اللہ قبول نہیں کر رہا، مانگ رہا ہوں اللہ سے مگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے میری دعا، نہیں معلوم کب قبول کرتے ہو. جب ایسا کرتا ہے بندہ، جب ایسا بولنا لگتا ہے، جب انداز اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے چھوڑ، یہ نہ ہو کہ بھائی ہم کر رہے ہیں نہیں ہو رہا. بالکل. اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہی کہ دیکھو تم اپنے دل کو حاضر رکھو دعا، اور اپنے بدن کے اندر وقار اور ادب اور عزت انکساری تمہارے بدن سے ظاہر ہو، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. یہ تین چیزیں اپنی دعا میں تم دے دو. دل اپنا حاضر رکھو اور اپنے اعضاء و جوارح کو بادب عزت و انکساری کے ساتھ رکھو. جی یوں کہ روئے سے دعا نکل رہی ہو تمہاری، روئے سے تمہاری دعا نکل رہی ہو. جی اور پھر یہ کہ اپنے آنکھوں سے کچھ آنسو بہ پڑے. یہ تین چیزیں تم دے دو تو میں تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اس لیے کہ فینی مجیب القریب، میں سب سے زیادہ قریب ہوں تم سے. تم اپنے سے اتنا قریب ہو جتنا کہ میں قریب ہوں. ہم جب ضرورت پڑتی ہے میرے دوستوں تو دور والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پکارتے، لیکن سب سے قریب جو ذات ہے اس کو ہم نے نہیں پکارا. بہت سے احباب سے بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بھائی یہ بھی کر رہا، یہ بھی کر رہا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے صلاۃ الحاجت بھی پڑھی، جواب اکثر یہی ملتا ہے کہ نہیں. بھائی اس مسئلے کو تم نے اللہ کے سامنے بھی پیش کیا، تم اس کے لیے رات میں اٹھے کیا، تہجد بھی پڑھے کیا تم؟ جواب نام آتا ہے. مسئلہ تہجد کا کیا ہے تو فرض ہی گولے ہیں، اور پھر بولتے پھر رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بچی کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، بیماری پڑتا ہے، یہ ہزاروں مسئلے، یہ نمازیں ہی گول ہو رہی ہیں. تم اللہ کی ہم اللہ کی نہ سنیں اور ہم یہ توقع رکھیں کہ خدا ہماری سن لے. ارے عجیب بات، اب ہم بھی تو اللہ کی سننا ہے نا، نہیں سننا ہم اللہ کی. حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبدی انت ترید وانا ارید تعطینی ما ارید اعطیک ما ترید. بندے تو کچھ چاہتا ہے میں بھی کچھ چاہتا ہوں، تیری کچھ ضروریات ہیں، میرے کچھ فرائض اور واجبات، تیرے حقوق تیرے اوپر ہیں،
تو وہ چیزیں مجھے دے دے جو میں نے تجھ پر لاگو کی، فرض کی ہیں، واجب کی ہے تیرے اوپر، وہ مجھے دے دے، میرے احکامات کو پورے کر لے، تو میں وہ دوں گا جو تو چاہتا ہے، تو جو تو مانگ رہا ہے وہ میں تجھ کو دے دوں گا۔ اگر تو وہ نہیں دے گا جو میں نے تیرے اوپر لاگو کیا ہے، میری مانگ کو اور میرے احکامات کو تو پورا نہیں کرے گا، تو میں تیری مانگ کو بھی پورا نہیں کروں گا۔ یاد رکھ، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا۔ چاہت تو میری ہوگی، تیری نہیں ہوگی۔ تو ایک کام یہ کر لے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن لے، تو جو کہہ رہا بھی وہ بھی میں سن لوں۔ فرائض گول کر رہے ہو، تراویح گول ہو رہی ہے ہماری، نہیں تراویح کو ٹائم نہیں۔ بہت سو کے پاس رمضان آیا لیکن رات میں رمضان نہیں آیا، اور بعض بھائیوں کے پاس دن میں بھی رمضان نہیں آیا، سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بے شرمی کے ساتھ کھاتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، ایام معدودات۔ میرے دوستو، یہ پچھلے دن بھی گئے، یہ دن بھی جا رہے ہیں، قبر کی طرف ہم رواں دوا ہیں، بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ جب قبر میں اترے گی نعش ہماری، تب پتہ چلے گا کہ کھرے تھے کہ ہم کھوٹے تھے، ہم اچھا کر کے آئے کہ خراب کر کے آئے، تب پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، جو دن ہے، جو ایام ملے ہیں، جو لمحات ملے، ان کی قدر کرو، ان راتوں کی بھی قدر کرو، ان دنوں کی بھی قدر کرو، ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو جلد بازی کرنا، بولتے پھرنا کہ قبول نہیں ہو رہی دعا، نہیں، اس سے بھی دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ اور ایک بات، کبھی بندہ اس وجہ سے بھی دعا سے رک جاتا ہے، ہماری کیا قبول کرتے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم برے ہیں، ہم پاپی ہیں۔ غالباً سفیان بن عیینہ نے کہا ہے، یا کسی اور نے، بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر، اپنے دل، اپنے اندر جو چیزیں ہیں اس کو یاد کر کے، میں اتنا بڑا پاک ہوں، کہاں میری قبول ہوئی، اس سے رک نہ جائے، یہ سوچ کر رک نہ جائے، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین کے سب سے بدترین مخلوق کی دعا کو بھی خدا نے قبول کر لیا، اور وہ شیطان۔ جب شیطان نے اللہ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جب اللہ نے اسے نکالا تھا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا جنت سے، تو یہاں سے نکل جا آسمانی دنیا سے، جی قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس نے فوراً اللہ سے مانگا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے زندگی چاہیے، میں مروں نہیں قیامت تک، مروں نہیں قیامت تک، مجھے قیامت تک چاہیے زندگی۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ الا، جی فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، تیری دعا قبول کر لی، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ شیطان سے برے تو نہیں ہے نا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں اتنا برا ہوں، آدمی جی رک رہا ہے دعا سے، میں کیا مانگوں، نہیں۔ اور ایک بات، آدمی ایک مرتبہ کرتا ہے، 2 مرتبہ کرتا ہے، 3 مرتبہ کرتا ہے، قبول نہیں ہو رہی دعا، نہیں ہو رہا مسئلہ، بددل ہو کر خاموش پڑ جاتا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد يدعو ربه وهو غضبان علیہ، بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے جبکہ اللہ اس پر غصے میں ہوتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اس سے، اللہ اس کی دعا سے اعراض کرتے ہیں، چھوڑ نہیں قبول کر دو، اعراض کرتا رہتا ہے، بندہ چھوڑتا نہیں، پھر مانگتا اللہ سے، فرمایا پھر وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پھر اس سے اعراض کرتا ہے، چھوڑ دو، بندہ پھر چھوڑتا نہیں، پھر مانگتا اللہ سے، اللہ پھر ہوتا ہے چھوڑ، اللہ ناراض ہے، ناراض ہے کسی وجہ سے، نہیں رد، اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بندہ پھر چھوڑتا نہیں، نہیں چھوڑتا بندہ، پھر 4تھی مرتبہ جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ
ارحم الراحمین فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ابا ربی ان یدعو غیری، میرے بندے نے ٹھان لی ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مانگے گا نہیں، فرشتے تم گواہ رہنا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ میرے دوستو بدل ہو کر خواب پڑتا نہ ہمارے سب سے مانگ رہے، زمانے سے مانگ رہے نہیں، مانگتے ہی جاؤ، دعا برابر قبولیت اختیار کرتی ہے، پکا 100% یاد رکھیے، 100% بات، یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ہو بہو وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی بدل کر چیز مل جاتی ہے، دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا، قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں جب بندے کو اجر ملے گا، اللہ دیں گے تو بولیں گے اللہ میں یہ کام تو نہیں کرا، یہ نیکیاں کائی کے کس کوٹے سے آئے، کون سا کوٹا ہے یہ، کدھر سے آئے، میں نے کام نہیں کرا، کہہ کے نیکیاں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا کرے تھے فلاں فلاں کام کے لیے، وہ ضرورت تمہاری پوری نہیں کی گئی دنیا میں، اس کو ذخیرہ بنا کر یہاں رکھیں آخرت میں تمہارے، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو بندہ اس وقت کہے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی ایک دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، شکل بدلی ہوئی، 3 طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات، دعا کا ایک اور نقد دنیا کا بھی فائدہ ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دعا اس بلا کو بھی رد کرتا ہے، جی اس بلا کو بھی رد کر دیتی ہے دعا جو نازل ہو گئی، اور اس بلا کو بھی جو نازل نہیں ہوئی۔ جو نازل نہیں ہوئی وہ رک گئی، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اتر گئی بلا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی تھی، بزرگوں نے محدثین نے کہا قصہ یہ ہے، جب بلا آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے، اتر گئی، ابھی آئی نہیں، یہ دعا کر رہا ہے مسلسل، یہ دعائیں میں لگا ہوا، روز دعا کرتا ہے، روز دعا کرتا، بلا ادھر سے اتر رہی ہے، یہ دعا اوپر جا رہی ہے، بلا سے ٹکراتی ہے، بلا نیچے اترنا چاہتی ہے، دعا اس کو ڈھکیل رہی ہوتی ہے، قیامت تک بیعت رضان الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسے ہوتا ہے، یہ دعا اس کو اترنے نہیں دیتی بلا کو۔ کتنا بڑا فائدہ دعا، ہم سمجھ رہے ہیں کیسا دعا سے کیا ہوگا؟ ارے میرے دوستو، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور کیا چاہیے؟ ہتھیار ہے جی ہمارا، میرے دوست ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے رہا، ہمیں دعا کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، مشکل ہے ہمارے پاس، 1-2 منٹ 3 منٹ قصہ ختم، بس۔ مانگنے والوں نے مانگا، کس تڑپ سے مانگا، کس دل سوزی سے مانگا، روز مانگتے تھے، اتنا مانگتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آ جاتا تھا کہ کیا، کبھی ہم نے بھی ایسا مانگا ہے میرے دوستوں کہ آزو بازو والوں کو ترس آ جائے اس دعا پر، اس رونے پر ان کا دل بھی پگھل جائے، ایسا ہی مانگا تو اللہ سے ایسے مانگو۔ غالباً حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کی نیند بہت کم کھلتی تھی، بہت نیند کے کچے تھے، تہجد تو پڑھتے تھے لیکن نیند کے بہت کچے تھے۔ میں کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات میں قیام ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا، تو حضرت کی تہجد کی سسکیوں اور ہچکیوں پر مجھ جیسے کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور کہاں ایسے قطرات آنسوؤں کے گرتے تھے زمین پر، چٹائی پر، جیسے کہ موسلا دھار بارش کے قطرات زمین پر گر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی ایسا رویا ہے میرے دوستوں، کبھی لرزہ داری ہوا کے اندر، اپنی ذاتی ضرورت ہی کے لیے مانگا ہے میرے دوست، کہاں دنیا سے روتے پھر رہے ہیں، دنیا سے بولتے پھر رہے ہیں میرے دوست، کیوں غیر کے ہاتھ، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رکھے تو رب سے مانگو، منت سے، ادب سے، خوشامد سے مانگو۔
میرے بھائی تو اللہ کے بندے ہو تو اللہ سے مانگو نا، کیوں دنیا کے سامنے کشکول پھیلا رہے ہیں؟ کیوں کشکول؟ اس نابینا کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. نابینا تھا، کشکول لیے جا رہا تھا. ایک جگہ پر اس نے آواز دی، بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کشکول بڑھا کے ٹھہر گیا. ایک بچہ جو جا رہا تھا رکا، رک کے کہا کہ بابا کہاں کشکول پھیلائے؟ بیٹے کیوں؟ ارے یہ کسی انسان کا گھر نہیں، یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں تم نے کشکول پھیلا دیا. یہاں کون ہے؟ یہ سننا تھا. اس نے کشکول کو پھینک دیا. کہا کہ بابا نہ، اب میں اللہ سے مانگا تو کسی اور سے نہیں مانگوں گا، میں اللہ ہی سے مانگوں، کسی اور سے نہیں مانگوں گا. یہاں جب اللہ کے سامنے پھیلے ہیں، میرا کشکول جب اللہ کے سامنے پھیلا ہے، اب میں کسی اور انسان سے، مخلوق سے نہیں مانگوں گا. کیوں غیر سے مانگتے میرے دوست؟ وہ اللہ سے مانگتے، دینے والی ذات. ارے وہ دینے کو تیار ہے، بار بار پوچھ رہی ہے کہ دے، آؤ آؤ. میرے دوست ایک فرق ہے، دنیا والوں سے آپ مانگو تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں بار بار مانگنے سے، لیکن اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. جن سے جو ناراض ہو رہے ہم اس کے سامنے کشکول پھیلاوے، جو نہ مانگنے پر ناراض ہے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. عجیب آدمی ہے. دنیا کی چوکٹیں رات کے اندھیریوں میں بند ہو جاتی ہیں، آفس بند ہو جاتے ہیں، لیکن رات میں بھی وہ اللہ کا دربار کھلا رہتا ہے. دن میں بھی مانگو، رات میں بھی مانگو. مگر نہ دن کو ہمارے پاس ایک 15-20 منٹ کا وقت ہے خدا سے مانگنے کے لیے، نہ رات میں تہجد میں سے. رمضان کے موقع پر بھی سحر کے لیے اٹھ رہے ہیں، بھی تہجد پڑھا جاتا ہے. دعا کے لیے کتنا ٹائم نہیں، سحری مشکل سے کہہ رہے. اماں لاڑوں سے کھلاتے، بیٹے اٹھ رہے، جلدی اٹھ رہے بابا، جلدی اٹھے، کھا لے رہے، کھا لے. فرض روزہ دل میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں بڑا بیٹا فرض روزہ وہ انہوں چھوٹے پاپا سمجھ رہے ہو؟ نہیں، انہوں 3-4 بچوں کے بابا. اماں کے سامنے بیٹا بیٹا چوتھا نا، بیٹا 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 فرض نماز بیٹا اٹھ، بیٹا فرض روزہ رہے، بیٹا کھا لے بیٹا. بیٹے انہوں لاڑوں سے اٹھ کے منہ میں ڈال کے سو گئے. لاڑ آ رہا، ماما کو لاڑا آ رہے بیٹے کے پاس، اٹھا کے منہ میں ڈالے تو کھا لے، سو گئے. فرض گول، فجر نماز گول، بیٹا. یہ ہماری بے راہ روی ہے، یہ ہماری اللہ کے ساتھ نہ بے اتنائی ہماری. اس سے گلا کرتے، کس سے شکوا کرتے؟ دوستو یہ کمی اور خامی تو ہماری ہے. ہم نے اللہ کو منایا نہیں، اللہ کو ہم نے پکارا نہیں. ہم نے رمضان جیسا فریضہ جا رہا ہے، مقدس مہینہ جا رہا ہے، تہجد میں 15-20 منٹ روتے ہوئے ہسکیوں کے ساتھ مانگنے کی فرصت آج ہمیں نہیں ہے. الا ماشاء اللہ. المیاں ہے میرے دوست، یہ المیاں ہے ہمارا، اس امت کے، اس معاشرے کا المیاں. وہ لوگ ہٹتے جا رہے ہیں ابھی بھی، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں جو جنہیں افطار کے وقت میں افطاری کی فکر نہیں ہوتی تھی، دعا کی فکر ہوتی تھی. جنہیں سحر کے وقت میں سحر کی سامان کی فکر نہیں ہوتی تھی، دعاؤں کی فکر ہوتی تھی. معاملہ الٹ گیا. اور میرے دوستو جو مانگو خدا بند قدوس سے اضطرار سے، بے چینی اور کرب سے، اللہ رب العزت نے فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعاہ. مضطر اور بے قرار کی دعا کون قبول کرتے ہیں اللہ کے سوا؟ اضطرار کی حالت آئے، بے چینی آئے، اندر سے پکار اٹھے ہم اللہ سے، رواں رواں ہمارا شامل ہو. جیسے میرے دوستو جی ہمارا ایمان ہے نا، اللہ ہم پر کتنی مہربان ہے. 70 ماہ سے زیادہ چاہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور 1 ماہ کا ہم تصور دیکھتے ہیں، 1 ماہ کا انداز ہم کو معلوم ہے. ماں چولہے میں کھانا بنا رہی ہے، روٹی گوندھ رہی ہے، آٹا گوندھ رہی، روٹی بنا رہی ہے. بچہ سویا ہوا ہے، بیدار ہوتا ہے، روتا ہے. ماں کام میں مشغول ہے، وہ خاموش نہیں رہتا، دوسرے کمرے میں، ماں کچن میں، پھر وہ ساؤنڈ بڑھاتا ہے. چونکہ مصروف ہے کام میں، جلدی پکائے چلے جا رہے، سن رہی ہے لیکن وہ ساؤنڈ ختم نہیں کرتا، وہ ساؤنڈ بڑھا رہا ہے، وہ ساؤنڈ اور بڑھا رہا ہے. پھر کیونکہ مصروف غصے میں بات، لیکن کام جب ساؤنڈ اور بڑھ جاتا ہے، اب آٹا وہیں چھوڑ دیتی ہے، چولہا بند کر دیتی ہے، میلے ہاتھوں سے آٹا دھولے سے اٹھا کر چھاتے سے لگا لیتی ہے. اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ بچے کی ہچکیاں بند نہ ہو جائے. پھر کیا خیال ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ
ہماری آہوں کو اور ہمارے رونے کو اور ہماری دعا کو رد کر دیں گے؟ عجیب ہے، کمی ہماری، خامی ہماری ہے، کھوٹ ہماری ہے، ہم نے مانگا نہیں، ہم نے پکارا نہیں، اللہ کو ایسے پکارنا، اصرار کی کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی۔ میرے دوستو تھوڑے دن بچ گئے میرے دوستو، اللہ کے واسطہ دیتا ہوں، راتوں میں اٹھو، گراہوزاری کرو، افطار کے وقت میں 15-20 منٹ اللہ کے لیے دو، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے مانگو۔ آپ کو معلوم ہے حجاج بن دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن بے دلی سے قبول نہیں ہو رہی ہماری، خود کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی جی دعا میں حصہ ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا، ایک نابینا کو دیکھا، حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا دعا مانگ رہا، رکا کہا کہ کیا مانگ رہے ہو تم؟ بینائی کا سوال، اللہ سے بینائی کو، آنکھ کو مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، وہ چکر ختم ہونے تک آنکھ آگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قصہ ہی ختم تمہارا، آنکھ بھی نہیں تم بھی نہیں، تو ڈر گیا، ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، ہٹنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے سب، اب وہ بے شک پریشان ہوگا، اب استرار کی کیفیت طاری ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے سامنے پہلے بھی مانگ رہا تھا، اب پھر مانگنا شروع کیا اور کہا مالک پہلے بینائی کا سوال تھا، تو زندگی کا سوال ہے میرا، خود سے ایک مسئلہ تھا میرا، تو زندگی ختم کر دیتا ہوں، صحابہ کو مار دیتا ہوں، میرا کہاں کا حصہ صحابہ کو ختم کر جاؤ، مار دیتا ہوں، آدمی کو بھاگنے کو پریشانی، آدمی ٹھہرا ہوا میرے اوپر، اب تو استرار کی کیفیت میں اللہ سے مانگا، اور حجاج بن یوسف ثقفی کے طواف کے چکر پورے تو آ گیا، کیا حال ہے؟ آنکھ آ چکی، وہی بندہ حرم میں مانگ رہا ہے، نہیں ہوا، چند چکروں کے اندر اندر قبول ہوئی۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا تم اللہ کے گھر کے اندر مانگ رہے ہو صحیح ہے، لیکن جس بے دلی سے تم مانگ رہے ہو، پوری عمر بھی تم کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اضطرار کی کیفیت، بے چینی اور کرب، الہا و زاری جب شروع کری تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہمیں جی اللہ سے مانگنے کے طریقوں سے مانگنے کی اور مانگنے کا یہ گر اللہ ہم سب کو سکھلا دے، اور دنیا کے سامنے آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ خدا کے سامنے آنسو بہا دے، اس اللہ کے پاس ہمارے آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے، دنیا کے سامنے ہمارے آنسوؤں کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ ہم سب کو فہم صحیح اور علم صحیح اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔